صل على محمد وآل محمد۔ گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سیٹھ داؤد علی بھائی، ولی محمد کانجی، مرحوم شبیر علی بھائی، غلام حسین گھی والا اور الحاج شبیر علی دوست محمد مکارم اور کل مومنین و مومنات کی روح کو اصال فرما دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 21 کے ذیل میں حسینی کردار اور وقت کی رفتار کے عنوان سے بعد اربعین جو مجالس کا سلسلہ خواجہ مسجد بمبئی میں آپ کی خدمت میں اربعین حسینی 1445 کے بعد پیش کیا جا رہا ہے، آج اس کا تیسرا مرحلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پہلے دن میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری زندگی میں آئیڈیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے جو آئیڈیل کا محتاج نہ ہو۔ جب تک نمونۂ عمل نہیں ہوگا اس وقت تک زندگی نہیں گزر سکتی، اور زندگی گزارنے کے لیے، ترقی حاصل کرنے کے لیے، بلندی حاصل کرنے کے لیے انسان کو بہرحال ایک نہ ایک آئیڈیل چاہیے۔ اور جب آئیڈیل کی ضرورت ہے تو اللہ بتا رہا ہے کہ ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ دنیا میں جتنے بنانے والے ہیں، جتنے کریٹر ہیں، جتنے تخلیق کار ہیں، جتنے پیدا کرنے والے ہیں، جو کچھ بھی مینوفیکچرنگ کرنے والے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے بہتر مینوفیکچرنگ کرنے والا، بنانے والا، خلق کرنے والا، تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اللہ سے بہتر کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اللہ نے جو کچھ بھی بنایا وہ بہترین بنایا،
سورج اور چاند بنائے، زمین بنائی، ہوائیں بنائیں، جو کچھ بھی خدا کا بنایا ہوا ہے وہ بہترین ہے، وہ احسن ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آسمانوں کی طرف کو نگاہ اٹھاؤ، دیکھو اس میں کوئی کمی نظر آتی ہے، کہیں گڑبڑی نظر آتی ہے، کوئی خطا نظر آتی ہے، کوئی فالٹ نظر آتا ہے، کچھ ہے کمی ذاتی جو تم بتا سکو؟ بار بار دیکھو، پھر سے دیکھو، کئی بار دیکھو، سیٹلائٹ بھیجو، سیارے بھیجو، کچھ بھی بھیجو، مگر تم اس آسمان میں تمہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ جو پروردگار عالم اس آسمان کو بنانے والا ہے، اس نے پورے آسمان کو اور پوری کائنات کو بے عیب پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ اتنے بڑے سسٹم کو پیدا کر رہا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے، لاکھوں سال سے پروردگار اس سسٹم کو چلا رہا ہے اور آج تک سسٹم اپنی جگہ پر اسی طریقے سے کام کر رہا ہے۔ تو اللہ نے جو ہماری ہدایت کا سسٹم بنایا ہے، ہماری ہدایت کا سسٹم بھی پروردگار عالم نے ایسا ہی بنایا ہے کہ اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کی ہدایت کے سسٹم میں جتنے بھی ستارے ہیں، جتنے بھی سیارے ہیں، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں اور جتنے بھی ائمہ طاہرین ہیں، سب کے سب معصوم ہیں۔ لہذا اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ بے عیب بنایا ہے، میرے نبی بھی بے عیب ہیں، ان میں ہر طرح کی خوبیاں پائی جاتی ہیں، وہ عصمت کبریٰ کے مقام پر فائز ہیں۔ لہذا تمہیں اگر آئیڈیل اور نمونہ عمل چاہیے تو میرے نبی کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے عزاداری، محرم، یہ یاد امام حسین اور ذکر امام حسین کی اہمیت کیا ہے۔ دنیا نے ہر زمانے میں کوشش کی کہ اس نام کو، اس ذکر کو مٹا دیا جائے، اور سب سے بڑی کوشش تو اسی وقت ہوئی کہ جب امام حسین کو کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا ان کے اعزاء و اقربا کے ساتھ، اور یزید نے اپنے جیتے جی ہر طرح کی کوششیں کر لیں کہ امام حسین کے نام کو بے نشان کر دے، مگر جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد نے اسی یزید کے محل میں اور اسی یزید کے شہر میں امام حسین علیہ السلام کی فرش عزا بچھا کر اور اس مجلس عزا کا آغاز کر کے بتا دیا کہ ذکر حسین کو آسانی کے ساتھ مٹایا نہیں جا سکتا۔ میں خالی اپنے جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے تھوڑے بہت سوالات کے جوابات دیتا رہتا ہوں تاکہ ان بچوں کے ذہن میں کوئی دلیل رہے، پروف رہے، صرف یہ نہ رہے کہ جو دنیا میں ہو رہا ہے ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا عمل کا بیس اور بنیاد یہی ہوگی، لاجک یہی ہوگی کہ جس طریقے سے سب کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، تو پھر اس کا نام عبادت نہیں ہے، یہ تو ایک عادت ہے، یہ رسم و رواج ہے، اور دنیا والے کچھ اور کرتے ہیں ہم یہ کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جو کچھ بھی دین، شریعت اور مذہب کے راستے کے اوپر ہم چل رہے ہیں، پروردگار عالم نے جو ہمیں توفیق دی ہے کہ ذکر امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں، در حقیقت ذکر امام حسین کے لیے اللہ پروردگار عالم کی بھی عطا ہے اور خدا کا بھی انتظام ہے۔ میں ایک مثال آپ کے صدق خدمت میں دے دوں، جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جو لوگ نہیں گئے ہیں پروردگار اس سال اور ہر سال ان کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ آیت اللہ جواد عاملی کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حجر اسماعیل کے مقام ابراہیم کے پاس گیا، مقام ابراہیم کو میں نے بوسہ دیا۔ توجہ کیجئے گا، خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل سامنے ایک جالی ہے اور اس کے اندر ایک پتھر رکھا ہوا ہے، اس پتھر کے اندر جناب ابراہیم کے پیروں کے اور قدموں کے نشان ہیں، اس جگہ کو کہا جاتا ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کی اتنی اہمیت ہے کہ جو آدمی حج کے لیے جاتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، دیکھو طواف کرنے کے بعد اگر تمہیں نماز پڑھنا ہے تو مقام ابراہیم کے پیچھے جاؤ اور وہاں نماز پڑھو کہ کعبے کے اور تمہارے درمیان میں مقام ابراہیم آنا چاہیے۔ اگر کسی نے نماز طواف ایسی جگہ کے اوپر پڑھی کہ جہاں سے مقام ابراہیم درمیان میں نہیں ہے تو اس کی نماز طواف صحیح نہیں ہوگی۔ نماز طواف صحیح نہیں ہوا تو طواف صحیح نہیں ہے، طواف صحیح نہیں ہے تو عمرہ صحیح نہیں ہے، حج صحیح نہیں ہے، جو کچھ بھی جس چیز کا بھی وہ طواف رہا ہو۔ ہاں البتہ مستحب طواف ہے تو آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسری کوئی نماز ہے آپ خانہ کعبہ کے کسی بھی طرف پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز طواف پڑھنے کے لیے ضروری ہے، جیسے یہ میرے سامنے مثلاً اگر مقام ابراہیم ہے تو اس جگہ کھڑے ہو، سامنے کعبہ ہے تو کعبے اور
میرے درمیان میں مقام ابراہیم آنا چاہیے، یعنی کہیں نہ کہیں سے لائن ٹچ کرے تاکہ نماز صحیح ہو، اسے کہتے ہیں مقام ابراہیم، یعنی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہے۔ اب آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مقام ابراہیم میں جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں۔ یہ شیطان ہمارے اور آپ کے نہیں، بڑے بڑے علماء کے ذہنوں میں شک ڈالتا ہے، نبیوں کے اوپر بھی اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا، خود اس نے اقرار کیا ہے کہ میں کامیاب نہیں ہوگا، مگر پھر بھی اٹیک کرتا رہتا ہے، چیک کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے کہ نبیوں کو بھی بہکانے کی اس نے کوششیں کی۔ اب اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے مجتہد جامع الشرائع جو لوگوں کو خود ہدایت کر رہے ہیں، اتنے بڑے مفسر قرآن، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ یا اللہ اتنے ہزار سال ہو گئے اور یہ پیروں کے نشان اسی طریقے سے باقی ہیں، کتنے طوفان آئے، کتنے سیلاب آئے، کتنی گرمی آئی، کتنے طرح کے حالات ہوئے، کتنی جنگیں ہوئیں، مکے میں زمانے میں الٹ پھیر ہوتا رہتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں خراب ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، سب کچھ خراب ہو جاتا ہے، تو یہ پیروں کے نشان آخر کس طریقے سے باقی ہیں؟ دھوپ بھی پڑ رہی ہے، بارش بھی آ رہی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی یہ اسی طریقے سے اپنی جگہ کے اوپر پابرجا ہیں۔ کہا میں نے جو دیکھا تو اس کے اوپر جہاں چاندی کا جو کام ہوا ہے وہاں ایک قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ آیت الکرسی آپ کو یاد ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ پروردگار نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور اللہ جو ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، پروردگار کے لیے آسمان اور زمین کی حفاظت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ وہ علی بھی ہے، وہ عظیم بھی ہے۔ کہ میرے سوال کا جواب مجھے فوراً مل گیا کہ جو پروردگار اتنے عظیم آسمان کی حفاظت کر سکتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اتنی بڑی زمین اور اتنے بڑے سولر سسٹم کو سکون اور اطمینان سے چلا سکتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ان دو چھوٹے پیروں کے نشان کو بچانے میں کیا پریشانی ہوگی؟ ان قدموں کے نشان کو باقی رکھنے میں اس پروردگار کو کیا پریشانی ہوگی؟ بس یہی دلیل میں اپنے بچوں کو دینا چاہتا ہوں، اپنے جوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب پروردگار اگر کسی چیز کو بچانا چاہے تو زمین و آسمان کی حفاظت میں پروردگار کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ جو ہے پروردگار کو زمین اور آسمان کی حفاظت میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ علی و عظیم ہے۔ تو جب پروردگار بیت خانہ کعبہ کی حفاظت کر سکتا ہے، جب پروردگار مقام ابراہیم کی حفاظت کر سکتا ہے، تو پروردگار کو اہل بیت اور ذکر اہل بیت کی حفاظت کرنے میں کون سی پریشانی ہے؟ جب خدا جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان کی حفاظت کر سکتا ہے تو کیا نسل ابراہیم کا محافظ پروردگار نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام فرزند جناب ابراہیم ہی تو ہیں، جناب امام حسین علیہ السلام فرزند جناب اسماعیل ہی تو ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قربانی کو اٹھا لیا اور ایک عظیم قربانی کے بدلے میں اس کو بچا لیا، یعنی گویا جناب اسماعیل بچائے گئے ہیں تاکہ امام حسین خدا کی راہ میں قربانی پیش کر دیں۔ تو بس عزیزان گرامی، جو پروردگار جناب ابراہیم کے قدموں کو نشان کو بچانا جانتا ہے اور بچا سکتا ہے، وہی پروردگار نسل جناب ابراہیم کی حفاظت کرنے والا بھی ہے، اور عزاداری امام حسین اسی کا حصہ ہے کہ ذکر حسین سے عزاداری امام حسین الگ نہیں ہے۔ اور یہی ثبوت ہے، یہی دلیل ہے، یہ کائنات چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی فرزند ابراہیم آج بھی موجود ہے، اور کوئی نہ کوئی فرزند امام حسین مہدی آخر الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشکل، اللہم صلی اللہ علیہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی شکل میں آج بھی موجود ہیں، جس کو اللہ نے بحفاظت رکھا ہوا ہے۔ دنیا نے لاکھ کوشش کی امام کو قتل کرنے کے لیے، حکومتیں بدلی، مزاج بدلے، جیلوں میں رکھا گیا، قید میں رکھا گیا، امام حسن عسکری اور امام علی النقی علیہ السلام کو چھاؤنی کے درمیان میں رکھا گیا، فوجوں کے پہروں میں رکھا گیا کہ امام زمانہ دنیا میں نہ آنے پائیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ جس طریقے سے میں بیت کا محافظ ہوں اسی طریقے سے اہل بیت کا بھی محافظ ہوں، جس طریقے سے مقام ابراہیم کا محافظ ہوں اسی طریقے سے نسل ابراہیم کی بھی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اور خدا اس سے آگے کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس طریقے سے پروردگار قرآن مجید کی حفاظت کر رہا ہے، اگر دنیا میں کہیں قرآن ہے، اور یقیناً ہر جگہ قرآن ہے، یہ بلند ہے، باعزت ہے،
اس کی توہین کرنے والے، اس کو جلانے والے، اس کے بارے میں بدتمیزی کرنے والے اپنی اوقات کا ثبوت دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی عظمت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ اللہ قرآن مجید کا محافظ ہے۔ قرآن مجید کی آیت 14 سال سے کہہ رہی ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تمہارے جلانے سے، تمہارے مٹانے سے یہ قرآن مٹنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر نے کہا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میں میرے اہل بیت، اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک روز محشر حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچ جائیں۔ تو جب دنیا میں قرآن مجید ہے اس کا مطلب اہل بیت بھی موجود ہے۔ دنیا نے اہل بیت کو بھی مٹانے کی کوشش کی، مگر جس طریقے سے قرآن جلانے سے مٹا نہیں، اور قرآن کو آتش کے حوالے کرنے سے قرآن کا نام و نشان نہیں مٹا، بلکہ عزت و عظمت قرآن بڑھتی چلی گئی۔ اسی طریقے سے اگر خیام حسینی میں آگ لگائی گئی، خانہ کعبہ میں آگ لگائی گئی، ان کی عزت اور عظمت پر کوئی فرق نہیں آیا۔ کل بھی یہ بلند و بالا تھے، آج بھی ان کا ذکر پوری دنیا میں عام ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ لکم فی اسوہ، ٹاپک یہ چل رہا ہے کہ حسینی کردار اور وقت کی رفتار، ہمیں زمانے کے اعتبار سے چلنا ہے یا زمانے سے آگے چلنا ہے۔ امام حسین یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جناب ابراہیم ہمارے لیے اسوہ ہیں، پیغمبر ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ عمل ہیں، لیکن جب یزید تخت حکومت پر بیٹھ جائے اور حالات اور ماحول خراب ہو جائیں تو پھر میں تمہارے لیے آئیڈیل ہوں۔ اس زمانے میں دیکھو کہ حق کا نمائندہ کون ہے، پیغمبر کا نمائندہ کون ہے، اور امام حسین یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت میں حق کا نمائندہ ہوں، میں پیغمبر کا نمائندہ ہوں، لہٰذا مجھے اپنا آئیڈیل بناؤ۔ اور واقعاً امام حسین علیہ السلام کو جس نے بھی اپنا آئیڈیل بنایا وہ دنیا میں ناکام نہیں رہا۔ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں جس ملک کو آزادی کربلا کے صدقے میں ملی ہے، اور مہاتما گاندھی جی نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا اور جو اعلان کیا تھا کہ میں جو کچھ بھی یہ سفر کر رہا ہوں اور یہ تحریک آزادی چلا رہا ہوں کربلا والوں سے الہام لے کر، جناب امام حسین کو آئیڈیل بنا کر، اور کربلا کے 72 شہیدوں کو نمونہ عمل اور آئیڈیل بنا کر ہی میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے جب اتنے بڑے لوگ، ایسے مہاپرش افراد کربلا کے سامنے آتے ہیں تو کس طرح تواضع اور انکساری کے ساتھ کربلا کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ پریشانی یہی ہے عزیزان گرامی، میں بات کلیئر کہہ دوں کہ دوسرے افراد کربلا کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، امام حسین کو اپنا آئیڈیل قرار دیتے ہیں، اور ہم نام امام حسین لینے کے باوجود بھی اپنے اندر وہ کردار حسینی نہیں پیدا کر پاتے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم کربلا کے راستے پر چلنے والے ہیں، ہم 72 کے راستے کے اوپر چلنے والے ہیں۔ اگر یہی مزاج ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے کہ واقعاً سچے دل سے 72 شہیدوں کے راستے کے اوپر چلیں، امام حسین کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ عمل قرار دیں، تو زندگی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ جیسے ان لوگوں کی زندگی بدلی، جیسے انہوں نے دنیا کو منقلب کیا، اور جیسے انہوں نے ظلم اور زیادتی کے خلاف پرچم اٹھایا اور اپنے ملک کو آزادی دلائی، تو کم سے کم ہم اپنے ملک کو نہیں، دوسروں کو نہیں، بلکہ کم سے کم ہم اپنے کو تو آزادی دلا سکتے ہیں شیطان کے چنگل سے، اور بے دینی اور اسی طریقے سے دوسری خرابیوں سے، بے عملی سے اپنے آپ کو نجات دلا سکتے ہیں۔ بات یہی ہے کہ صرف کہنے سے حسینی نہیں بنتا، بلکہ انسان ان کرداروں کی اسٹڈی کرے، پڑھے، اس راستے کے اوپر چلے، تبھی بہرحال وہ واقعاً حسینی کردار کو اپنا سکتا ہے۔ بات کل ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے جو سب سے پہلی چیز ہمیں بتائی وہ یہی ہے کہ جو کام بھی کرو وہ قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے، پروردگار عالم کے لیے، خدا کے لیے اور رب کریم کے لیے عمل کرو۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ امام حسین علیہ السلام کی کچھ حدیثیں میں نے آپ کو سنائی تھی کہ واقعاً امام حسین علیہ السلام کے ہاں للہیت کس حد تک پائی جاتی ہے۔ خوشنود یہ خدا، جو کام کریں صرف اور صرف خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ دنیا داری اپنی جگہ کے اوپر ہے، اہل دنیا کیا کر رہے ہیں، دنیا والے کیا کر رہے ہیں، وہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے۔ ہمارا آئیڈیل ہے امام حسین، ہمارا آئیڈیل ہے پیغمبر، ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے مولا کائنات، ائمہ طاہرین علیہ السلام، شہداء کربلا۔ اب دیکھیے امام حسین علیہ السلام جب قبر پیغمبر کے پاس گئے، مصائب میں آپ سنتے رہتے ہیں، تو اس وقت امام حسین نے کیا کہا کہ اللہم انی احب المعروف وانکر المنکر،
پروردگار میں معروف نیکیوں کو اچھائیوں کو پسند کرتا ہوں اور برائیوں اور گناہوں سے نفرت کرتا ہوں، انہیں برا سمجھتا ہوں۔ وَأَنَا أَسْأَلُكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِحَقِّ الْقَبْرِ وَمَنْ فِيهِ، اے ذا الجلال والاکرام تیری بارگاہ میں میری دعا یہ ہے کہ جو قبر ہے اس قبر کا بھی واسطہ، اور جو قبر میں پیغمبر موجود ہیں صاحب قبر کا بھی واسطہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس جملے میں یہ کہا بحق القبر، یعنی یہ قبر بھی بعظمت ہے اور جو قبر میں پیغمبر آرام کر رہے ہیں وہ بعظمت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف پیغمبر ہی بعظمت ہیں، اس قبر کی اور مٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ان لوگوں کا ہے جو عزت و عظمت پیغمبر کو نہیں جانتے۔ جناب یوسف کے بدن کا جو کرتا تھا وہ کرتا جناب یعقوب کے پاس بیچا گیا، آنکھوں کے اوپر ڈال دیا گیا، جو بینائی چلی گئی تھی، دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس کرتے کی برکت سے جناب یعقوب کی بینائی چلی آئی۔ خود نبی خدا ہیں، جناب یوسف کے والد گرامی ہیں، خود باعظمت شخصیت ہے، مگر آنکھوں کی بینائی کے لیے بیٹے کا کرتا کام آیا اور جناب یوسف کے کرتے نے اتنا کام کیا کہ بابا کی بینائی پلٹ آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نبی ہی نہیں بلکہ نبی سے وابستہ، نبی سے منسوب چیزیں جو ہیں، جو نبی کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام یہی بتا رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں دعا کر کے کہ پروردگار اس قبر کا بھی واسطہ، یعنی یہ مٹی بھی پاک و پاکیزہ ہو گئی، یہ جگہ بھی بابرکت ہو گئی، اور صاحب قبر کا بھی واسطہ ہے کہ الا اخترت من امری ھذا ما هو لک رضا ولرسولک فیہ رضا، پروردگار میں اس راستے میں نکل رہا ہوں۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ ہم یہ سب چیزیں مصائب میں سنتے ہیں تو بات سمجھ میں نہیں آ پاتی، ان چیزوں کے اوپر روشنی نہیں پڑ پاتی، یہ قول سامنے نہیں آ پاتا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اس قبر کا اور صاحب قبر کا واسطہ دے کر، اس کا صدقہ دے کر میں تجھے سوال کر رہا ہوں، اس کے توسل سے سوال کر رہا ہوں کہ میں یہاں سے نکل رہا ہوں، اس راستے میں تو میرے لیے اس امر کا اختیار کرنا، وہ میرے لیے راستہ اختیار کرنا، مجھے اس راستے پر چلانا ما هو لک رضا، جس سے تو راضی ہو، وَلِرَسُولِكَ فِيهِ رضا، اور جس میں تیرا رسول بھی راضی ہو۔ یعنی گویا امام حسین مدینہ چھوڑنے سے پہلے قبر پیغمبر پر کیوں آئے؟ صرف یہی نہیں ہے کہ نانا سے رخصت ہونا ہے، نانا سے خدا حافظی کرنا ہے، بلکہ قبر پیغمبر کے پاس دعا کرنے کی وجہ سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہر طرح کی دعا اگر قبول کرانا ہے تو قبر پیغمبر سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہاں رسول کی قبر کے پاس آؤ گے دعا کریں گے، اور وہاں پوری پبلک بھی ہے، لوگ بھی ہیں، مجمع بھی ہے، سننے والا بھی ہے، ہر ایک کو پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ میں قبر پیغمبر کے پاس اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے، خدا میری جان بچ جائے، بچوں کی جان بچ جائے، مال دولت پراپرٹی بچ جائے، میں اس کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں جس راستے پہ نکلا ہوں صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے اور رسول راضی ہو جائے۔ جناب موسیٰ جب مدین سے نکلے، خطرہ ہوا جان کے لیے، مدین کی طرف نکلے، مدین کے ارادے سے نکلے، تو آپ نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، پروردگار مجھے خود راستہ دکھائے گا۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جب وہ سفر اختیار کرتے ہیں تو انہیں یہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیا سامنے آنے والا ہے، کیا انسیڈنٹ ہونے والا ہے، کس چیز کا اتفاق ہونے والا ہے۔ چلتے وقت خالی ایک ہی دعا کرتے ہیں، پروردگار جس راستے کے اوپر بھی جا رہا ہوں اس راستے پر چلانا جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تیرا رسول راضی ہو جائے۔ میں راہ خدا پر چل رہا ہوں، ہدایت دینے والا خود خدا ہے۔ اللہم صلی اللہ ٹاپک یاد رکھیے گا، حسینی کردار اور وقت کی رفتار۔ امام حسین نکل رہے ہیں، یعنی ہمارے لیے یہ امام کا میسیج ہے، پیغام ہے۔ جب کبھی بھی گھر سے قدم نکالو، جب کبھی بھی کہیں جاؤ، دکان کے لیے جا رہے ہو، اسکول کے لیے جا رہے ہو، آفس کے لیے جا رہے ہو، بازار کے لیے جا رہے ہو، حج کے لیے جا رہے ہو، کسی بھی کام کے لیے جا رہے ہو، یہ یاد رکھنا کہ پروردگار میں یہاں سے نکل رہا ہوں، میرے اس کام کو، میرے اس سفر کو، میرے اس جانے کو، میرے اس نکلنے کو ایسا قرار دے کہ تو بھی راضی رہے، رسول بھی راضی رہے، زمانے کا امام بھی مجھ سے راضی رہے۔ اسی کا نام ہے اخلاص۔ امام مکے پہنچ گئے اور مکے میں بار بار الگ الگ لوگوں سے آپ نے خطاب کیا اور بیان کیا۔
جب وہاں پہنچے اس میں ایک جگہ امام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ وما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، جو اللہ کی مشیت ہو، جو اللہ کا ارادہ ہو وہی ہوتا ہے، ولا قوت الا باللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے، یعنی جو کچھ بھی طاقت ہے وہ اصل طاقت اللہ کے پاس۔ گویا امام اس انداز سے بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جس یزید کو تم طاقتور سمجھ رہے ہو، جس یزید کی حکومت کو تم طاقتور سمجھ رہے ہو، اس یزیدی حکومت میں کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس سے پہلے فرعون تھا، شداد تھا، حامان تھا، ایک سے ایک بڑے بڑے ڈکٹیٹر اور ایک سے ایک بڑے ظالم و جابر آ گئے۔ آج یزید اگر تخت حکومت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لا قوت الا باللہ، صرف اور صرف طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ کی ذات گرامی ہے، پروردگار ہے، پروردگار کے علاوہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں رضا اللہ رضانا، جس بات سے اللہ راضی اسی سے ہم بھی راضی، جس سے اللہ خوش اس سے ہم بھی خوش ہیں۔ کون ہم؟ اہل البیت، جس سے اللہ راضی ہے اس سے ہم اہل بیت راضی ہیں۔ نصبر علی بلائے، پروردگار کا جو بھی امتحان ہے، جو بھی بلائیں ہیں، جو بھی خدا ہمارے اوپر مصیبتیں ڈالنا چاہتا ہے ہم اس کے اوپر صبر کریں گے۔ یعنی گویا اللہ کی پروردگار کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کر کے امام یہی بتا رہے ہیں کہ کام خدا کے لیے ہو رہا ہے۔ جب کام خدا کے لیے ہو رہا ہے تو پروردگار سے ہم یہ کہنے والے کون ہوتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، جیسے خدا چاہے گا ہم ویسے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ بس عزیزان گرامی، ہمارا مزاج یہ ہے، دیکھیے چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، ہر ایک اپنی زندگی میں کبھی کبھی تھوڑا بہت دن بھر میں فرصت ملے، توفیق ملے تو اپنا چیک اپ کرتے رہنا چاہیے۔ کتنی مرتبہ کچھ صحیح غلط ہوتا ہے، اچھا برا آتا ہے، خوشی اور غم آتا ہے، پریشانی آتی ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں ارے یہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، آج ہی یہ ہونا تھا، ہمارے ساتھ یہ ہونا تھا، یہ اتفاق ہونا تھا۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ پروردگار عالم کے اوپر اعتراض ہے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ عرفا کے جملے ہیں کہ کسی نے کہا کہ آج ہوا بہت اچھی چل رہی ہے، آج ہوا بہت اچھی چل رہی ہے، سب کہتے ہیں نا، میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں یقیناً، واہ کیا موسم ہے، آج تو بہت اچھا موسم ہے، اور آج موسم خراب ہو گیا، آج بہت خراب موسم ہے، کہتے ہیں نا۔ تو انہوں نے کہا کہ آج ہوا بہت اچھی چل رہی ہے، عالم خواب میں جو کچھ بھی ہو، بہرحال کسی طریقے سے پروردگار نے متوجہ کیا کہ یہ بتاؤ ہم نے ہوا خراب کب چلائی ہے؟ یہ تم کہہ رہے ہو ہوا بہت اچھی چل رہی ہے، موسم بہت اچھا ہے، ہم نے موسم کو خراب کب کیا ہے؟ یہ تمہارے اعتبار سے اچھی اور خراب ہے، مگر ہمارے اعتبار سے یہی اچھی ہے۔ یعنی جس موسم کو ہم برا سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہی اچھا ہو۔ قرآن میں 2 جگہ ایسے الفاظ ہیں کہ جہاں پر میراث کا معاملہ، جہاد کا معاملہ ہے، جنگ کا معاملہ ہے، اور جہاں فیملی میٹر ہے، زوجہ و شوہر کے درمیان میں اختلاف ہے، اللہ کہہ رہا ہے جس چیز کو تم برا سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہی خیر لکم، تمہارے لیے خیر ہو، اور جس کو تم خیر سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہی تمہارے لیے شر ہو۔ والد محترم نے ایک جملہ سنایا تھا مرحوم نے کہ ایک جگہ گرمی تھی، سخت، بہت سخت گرمی، تو کسانوں نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ بارش ہو جائے تھوڑی سی گرمی سے، یا شہروں والوں نے کہا کہ دعا کرو خدا سے کہ بارش ہو جائے تاکہ تھوڑی سی گرمی سے نجات ملے۔ برابر میں کوئی دوسرا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بالکل دعا نہ کرنا، اگر بارش ہو گئی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہماری فصل پکنے کے لیے تیار ہے، اور کھجوروں کی فصل کے لیے گرمی ہی گرمی چاہیے، اگر گرمی نہیں ہوگی تو یہ کھجوروں کی فصل برباد ہو جائے گی، گیہوں کی فصل بھی، چاول کی فصل اور دوسری فصلیں بھی اسی گرمی سے پکتی ہیں۔ اگر یہ گرمی نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ فصل تیار نہیں ہوگی، جب فصل صحیح نہیں ہوگی تو فصل برباد ہوگی، اور جب فصل برباد ہو جائے گی کسان کا نقصان بھی ہوگا اور ہمارا آپ کا بھی نقصان ہوگا، کھانے کو کہاں سے ملے گا؟ تو ایک مرتبہ انسان کہہ رہا ہے کہ دعا کرو بارش ہو جائے، اسی جگہ دوسرا انسان کہہ رہا ہے کہ دعا نہ کرو ورنہ ہم سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہمارا نقصان ہو جائے گا۔
اللہ پروردگار یہی بتانا چاہتا ہے میں تمہارے حساب سے ہوائیں نہیں چلاتا ہوں، میں اپنے حساب سے ہوائیں چلاتا ہوں کہ کیا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو تم اچھا سمجھ رہے ہو وہی تمہارے لیے نقصان دہ ہو، جس کو برا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ بس اللہ کی مرضی کا اپنے کو پابند بنا دو، جس دن خدا کے اوپر یہ اعتماد ہو جائے گا انسان اعتراض کرنا چھوڑ دے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ جب انسان کو کسی کے اوپر اعتماد ہو جاتا ہے تو پھر آنکھ بند کر کے چلتا ہے۔ دو دوست ہیں، ایک نے کہہ دیا یہ کھانا ہے، ہاں ٹھیک کھانا ہے، وہاں چلنا ہے، چلنا ہے۔ پلٹ کے آدمی یہ بھی نہیں پوچھتا کیوں جانا ہے، کس لیے جانا ہے، کیا ہے، بے وقت ہے، رات کے 12 بج رہے ہیں، 1 بج رہے ہیں، 2 بج رہے ہیں۔ جہاں دوستی جوانوں کا معاملہ ہے اس بڑے شہر میں تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں۔ بیوی اور شوہر کا معاملہ ہے، آپس میں شیر و شکر ہیں، جو بیوی نے کہہ دیا ہاں یس، جو شوہر نے کہہ دیا بیوی تیار ہے، ہاں جو آپ کہیے وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہیں بھی آرگومنٹ نہیں، کسی طریقے کی بحث نہیں، مباحثہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے کے اوپر یہ اعتبار ہے کہ یہ ہمارے بارے میں غلط نہیں چاہیں گے۔ بچے جب تک ماں باپ کے اوپر اعتبار کرتے رہتے ہیں اور انہیں یقین رہتا ہے کہ ماں باپ ہمارے بارے میں غلط نہیں سوچیں گے، جو ماں باپ نے کہہ دیا یس ٹھیک ہے ممی ڈیڈی جو کچھ بھی ہے، عقل اتنی ہے جو آپ کہیں گے وہ ہم کرنے کے تیار ہیں۔ تھوڑا بہت پڑھ لیے، اب عقل زیادہ کام کرنے لگی، اب سوچتے ہیں کہ نہیں امی اب ڈیڈی جو ہے ہمارے خلاف ہو گئے، یہ ہماری برائی چاہتے ہیں۔ نہیں، اب جب تک جو ہے یہ سمجھتے ہیں ہمیں اعتبار رہتا ہے، اس وقت تک ہم یس نو کرتے رہتے ہیں اور جو کہیں گے وہی کریں گے، اسی طریقے سے گردن جھکائے رہیں گے۔ معاملہ یہی ہے، امام حسین جو فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہم اہل بیت کی مرضی ہے، اللہ کی خوشی ہم اہل بیت کی خوشی ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہم اہل بیت چاہتے ہیں۔ معاملہ یہی ہے کہ ہم کو خدا کے اوپر وہ اعتماد نہیں ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا ہمارے خلاف ہے یا خدا ہمارا نقصان چاہتا ہے۔ اہل بیت تو یہ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم رحیم ہے، رؤوف ہے، کریم ہے، وہ جو کچھ بھی بندوں کے بارے میں چاہتا ہے اچھائی چاہتا ہے، ہماری برائی نہیں چاہتا۔ تو جب یہ یقین ہو جائے کہ خدا جو چاہتا ہے وہ اچھائی چاہتا ہے، بندہ ہر اعتبار سے منزل رضا پر قائم ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے مر محمد ایک اور بات ہے عزیزان گرامی، کیوں، کیا، کس لیے، یہ کیوں واجب، وہ کیوں واجب، یہ کیوں کریں، یہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، یہ ہم سب اور ہمارے جوان اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں ہم بھی کچھ ہیں، اللہ نے کہا ہے یہ چیز، شریعت نے کہی ہے، دین نے کہی ہے، مذہب نے کہی ہے، تو مولانا کیوں ایسا، کیا ضروری ہے کریں، اس سے بچنا کیوں ضروری ہے، وہ کرنا کیوں ضروری ہے۔ 50 طریقے کا سوال آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں۔ میں اس کی ایک مثال سامنے پیش کر دوں تاکہ بچوں کے لیے اور کلیئر ہو جائے، اور وہ یہی ہے کہ ہم اور آپ جاتے ہیں کسی بھی شو روم میں، کسی بھی دکان کے اوپر، ایک موبائل، ایک گاڑی، ایک کوئی چیز خرید لیتے ہیں۔ جب تک گاڑی نہیں خریدی تو آپ کو اجازت نہیں ہے بیٹھنے کی، دل جیسا جو چاہیں آپ کریں، اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہم نے پیمنٹ کر دیا، پیپر ہمارے نام بن گئے، گاڑی لے کے چلے آئے، اب جیسے چاہیے دوڑائیے، جیسے چاہیے چلائیے، گاڑی آپ کی ہے، توجہ کیجیے گا۔ اب اگر انسان گاڑی کو چلا رہا ہے، گھر میں کھڑا کر رہا ہے، نہیں چلا رہا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ کمپنی والے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آج دن بھر گاڑی کیوں کھڑی رہی، آپ نے کیوں نہیں چلائی، ہم نے تو گاڑی چلانے کے لیے بنائی تھی، آپ نے یہ لائٹ نکال کیوں دی، اسے کوئی اختیار ہے؟ جیسی مرضی ہے، وہ جو چاہے گا اس اعتبار سے اختیار چلائے گا، تو پھر کمپنی والے کو کوئی اعتراض کرنے کی حق نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے ایک طے کر لیا ہے، ہم نے مان لیا ہے کہ چیز ہماری ہے۔ بس عزیزان گرامی، ہمارے میں اور اہل بیت میں یہی فرق ہے
جب اللہ ہمیں جان اور وجود دیتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہاتھ پیر ہمارے ہیں، یہ آنکھیں ہماری ہیں، یہ سر ہمارا ہے، یہ جسم ہمارا ہے، یہ سانس ہمارا ہے، لہذا پروردگار کے اوپر بار بار اعتراض کیوں کرتے رہتے ہیں؟ یہ انگلی کیوں ٹیڑھی ہو گئی، یہ ہاتھ کیوں ٹوٹ گیا، یہ پیر کیوں ٹوٹ گیا، یہ سر میں چوٹ کیوں لگ گئی، یہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ ویسا کیوں ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب ہمارا ہے، لیکن اہل بیت بتاتے ہیں کہ ہمارا پورا وجود پروردگار عالم کے لیے ہے، اور شہید راہ خدا یہی بتانا چاہتا ہے کہ اگر پروردگار کا جب ہے تو اس نے کہا آدھی انگلی مجھے دے دو، تو آدھی انگلی کاٹ کے خدا کی راہ میں دے دی، کوئی حرج نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ ہاتھ راہ خدا میں دے دو، جناب عباس ہاتھ کٹا رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، دوسرا ہاتھ بھی دے دو، وہ ہاتھ بھی کٹا رہے ہیں، کوئی زحمت نہیں ہے، سینے پہ برچی کھا لو، کوئی پریشانی نہیں ہے، حتیٰ کہ گلا بھی راہ خدا میں کٹا دو، کوئی پریشانی نہیں ہے، گھوڑے بدن کے اوپر دوڑائے جائیں گے، لاش پامال کی جائے گی، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سر سے پیر تک یہ پورا وجود ہم نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ جب خدا کو بیچ دیا ہے تو اب ہمیں اختیار نہیں ہے کہ چاہے وہ ایک ایک حصہ لے یا پورا وجود ایک ساتھ دے دے۔ جب ذہن میں اور مزاج میں یہ ہوتا ہے تو کربلا جنم لیتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں اور محمد والے محمد۔ زندہ آباد، مردہ آباد، بے شمار لعنت۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو امام یہ کہہ رہے ہیں نصبر علی بلائے، پروردگار جو امتحان لے رہا ہے یہ سزا دینے کے لیے نہیں، یہ ہمیں تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں، یہ درجات بلند کرنے کے لیے ہے۔ بالکل جیسے بچے جو ہیں کاپی لکھتے وقت 3 گھنٹے ایک مرتبہ بھی سر نہیں اٹھاتے، قلم ہاتھ میں ہے، تیزی کے ساتھ قلم چلتا رہتا ہے اور بچہ جو ہے وہ کاپی لکھتا رہتا ہے، ارے بیٹا کچھ کھا لو پی لو، میچ چل رہا ہے میچ دیکھ لو، فلاں کام کر لو۔ نہیں مولانا اس وقت تو امتحان کا ٹائم ہے، ایگزام کا ٹائم ہے، نہ شادی یاد ہے، نہ بیاہ یاد ہے، نہ مرنا یاد ہے، نہ جینا یاد ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے عزیز ترین اور قریب ترین انسان کی موت ہو جاتی ہے اور بچہ جو ہے ایگزام روم میں پہنچ کے اسی شان سے ایگزام دیتا ہے، امتحان دیتا ہے کہ جسے لگتا ہے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ شادی ہے، بیاہ ہے اور اسی طریقے کا کوئی فنکشن ہے، مگر بچہ اسی استعبار سے کاپی لکھ رہا ہے۔ کیوں لکھ رہا ہے بیٹا، وہاں کیوں نہیں جاتے؟ کہا اصل میں بات یہ ہے کہ اگر امتحان میں کامیابی نہیں حاصل کروں گا تو وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر میں نے یہ امتحان میں کامیابی حاصل کر لی تو وہ خوشی بھی میرے لیے خوشی رہے گی، وہ غم بھی میرے لیے غم رہے گا۔ بس جو اپنے کو منزل امتحان میں سمجھتا ہے پھر وہ یہ نہیں کہتا یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، امتحان صبح کو کیوں رکھا، شام کو کیوں رکھا، رات کو کیوں رکھا۔ امتحان ہماری بلندی کے لیے ہوتا ہے، ہماری ترقی کے لیے ہوتا ہے۔ امام حسین بھی کہتے ہیں نصبر علی بلائے، ہم اس کی بلاؤں اور امتحان پر اسی لیے صبر کر رہے ہیں کہ خدا اگر منزل امتحان میں اتار رہا ہے تو ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اللہ اکبر۔ کردار حسینی کو دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کا کردار۔ بہت سی چیزیں میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ کربلا مصائب میں گم ہو کے رہ جاتی ہے اور ہم بہت سی چیزوں کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ پاتے۔ امام حسین علیہ السلام کے سینے کے اوپر تیر لگا، سوچئے پہلے ہی کیا زخم کم تھے اور انہی زخموں کے درمیان میں وہ تیر لگا جس کی وجہ سے امام جو ہیں اب زمین کے اوپر آ گئے، اتنا سخت تیر تھا۔ تو کسی کے چوٹ لگتی ہے، زخم لگتا ہے، تیر لگتا ہے، تو ہمارے آپ کو تیر لگتا ہے، زخم لگتا ہے یا کوئی بھی چلتے پھرتے آنکھ میں ایک تنکا بھی آ جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ آدمی آہ واہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، بیتابی شروع کر دیتا ہے۔ ذرا سی تکلیف ہمیں آپ کو سامنا کرنا پڑ جائے، آدمی چیخنا اور چلانا شروع کر دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سینے میں وہ تیر لگا کہ جس کی وجہ سے آپ زمین پر آ گئے۔ تو اب زبان پر کیا ہونا چاہیے؟ دنیا ہے تو دنیا والوں کی زبان پر وہی ہوتا ہے جو ہماری اور آپ کی زبان پر ہے، مگر حسین مرضی خدا کا نمونہ ہے۔ کہتے ہیں بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اے حسین مظلوم، اے حسین غریب، آپ کی عظمت کو سلام، یاد خدا کو سلام، ذکر الہی کو سلام۔ یعنی گویا امام گھوڑے سے زمین پر آ رہے ہیں، اب قربانی کا وقت آ گیا ہے، اب گلے پر چھری چلنے کا وقت آ گیا ہے۔
یہی دعا وہ ہے جو قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے تعلیم دی گئی کہ قربانی کا جانور ذبح کیا جائے تو یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ باللہ فی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے لیے یا اللہ کے ذریعے، وفی سبیل اللہ، اور راہ خدا میں خدا کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے لیے، وعلی ملت رسول اللہ، اور پیغمبر کا جو دین ہے دین اسلام کے مطابق میں یہ کام کر رہا ہوں۔ گویا امام حسین دونوں چیزیں بتانا چاہتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، دین خدا کے لیے ہے، راہ خدا کے لیے ہے اور دین اسلام کے لیے ہے، اور جو میں قربانی در حقیقت میں زمین پر آ رہا ہوں، یہ جنگ لڑائی دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی، کرسی حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ راہ خدا میں گلا کٹانے کے لیے تھی۔ جب راہ خدا میں گلا کٹانے کے لیے تھی، تیر میرے لیے مصیبت نہیں ہے، تیر نے میرے راستے کو آسان کر دیا، مجھے میرے خدا سے قریب تر بنا دیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، یہ وہ مراحل ہیں جو کربلا نے ہمیں سکھائے ہیں، لیکن افسوس یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کی گہرائیوں کی طرف نہ جاتے ہیں، اور بہت سی چیزیں جو کربلا سے سیکھنا چاہیے، ان مجلسوں سے سیکھنا چاہیے، اس عزاداری سے جو پیغام حاصل کرنا چاہیے، وہ صرف سطحی طور کے اوپر بات رہ جاتی ہے اور ہم اسی میں مشغول رہ جاتے ہیں اور گہرائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے۔ آخر وقت تک امام کی زبان کے اوپر ہے فی سبیل اللہ، اور اسی طریقے سے صبح شام امام کی زبان کے اوپر یہ جملے رہتے تھے، بسم اللہ وباللہ ومن اللہ وإلی اللہ۔ تھوڑے سے الفاظ بدلیں، بسم اللہ اللہ کے نام سے، وباللہ اور اللہ کے لیے یا اللہ کی طاقت کے سہارے، ومن اللہ اللہ سے یہ سفر شروع ہوا ہے، وإلی اللہ خدا سے سفر شروع کیا ہے، یہ کام خدا سے شروع کیا ہے، وإلی اللہ میرا منزل، میری آخری منزل، میرا ٹارگٹ اور میرا سب کچھ جو ہے آخری مقام وہ اللہ ہے، وہ پروردگار ہے، وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور میں چل رہا ہوں تو راہ خدا پر، اور جو کچھ بھی میرا سفر جاری ہے وہ بھی پیغمبر کی ملت پر یعنی دین اسلام کے مطابق، وتوکلت علی اللہ، اور میرا پورا بھروسہ، پورا کانفیڈنس، پورا ٹرسٹ اللہ کے اوپر ہے، خدا کے اوپر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی طاقت نہیں ہے، وہ علی ہے، وہ عظیم ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد امام کیا کہتے ہیں، اللہم انی اسلمت نفسی الیک، پروردگار میں نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو تیرے حوالے کر دیا، تو مالک ہے، جو میں نے ابھی عرض کیا کہ شہید راہ خدا، یہ نہیں کہتا انگلی کٹ گئی، ہاتھ کٹ گیا، جو کچھ بھی ہم تو خدا کو دے چکے ہیں، پروردگار کا سے سودا کر چکے ہیں اپنی جان کا، ایک ساتھ پوری جان لینا چاہے ایک ساتھ لے لے، تھوڑی تھوڑی لینا چاہے اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو پروردگار اسلمت نفسی الیک، میں نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو تیرے حوالے کر دیا، سرنڈر کر دیا تیرے، ووجہت وجہی الیک، اور میرا رخ تیری طرف ہے، میرا چہرہ تیری طرف ہے، وفوضت امری الیک، اور جو بھی میرا کام ہے، جو بھی امور ہے میں نے تیرے تفویض کر دیے ہیں۔ یعنی تفویض کا مطلب یہ ہے کہ اب میرا کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی میں اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اور نہیں کرنا چاہتا ہوں، اپنے بارے میں مجھے اپنے فیصلے کا اختیار نہیں ہے، جو فیصلہ تو کرنا چاہے میں اس فیصلے کے لیے تیار ہوں، اسے کہا جاتا ہے تفویض۔ جیسے ہم ایک آدمی کو وکیل بناتے ہیں، وکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وکیل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ جائیے، جو بھی ہماری طرف سے آپ بول سکتے ہیں، ہمارا دفاع کر سکتے ہیں، ہماری وکالت کر سکتے ہیں، ہم نے آپ کو پوری اتھارٹی دی ہے، پورا اختیار دیا ہے۔ امام حسین یہی کہہ رہے ہیں، میں نے کسی اور کو نہیں ہے، اللہ تجھے تفویض کر دیا ہے، اپنا تمام کام تیرے حوالے کر دیا ہے۔ اور آخر میں کہتے ہیں ایاک اسأل العافیہ من کل سوء فی الدنیا والآخرہ، پروردگار میں تجھ سے عافیت چاہتا ہوں۔ کس چیز سے عافیت؟ ہر برائی سے عافیت چاہتا ہوں، مجھے ہر برائی سے بچا کے رکھنا، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی گویا امام حسین اس وقت میں، ان حالات میں، اس ماحول میں، اتنے سخت امتحانات میں یہی بتا رہے ہیں، پروردگار اصل بات یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان کو اگر عافیت خطرے میں پڑ جائے، یعنی میرا دین خطرے میں پڑ جائے، میری شریعت، میرا تقویٰ، پرہیزگاری، ایمان خطرے میں پڑ جائے، میں تجھ سے یہی چاہتا ہوں، میں نے سب کچھ تیرے حوالے کر دیا ہے، تو دنیا میں بھی مجھے عافیت عطا کرنا اور آخرت میں بھی مجھے عافیت عطا کرنا۔ جب بندہ اپنے کو خدا کے اتنا حوالے کر دیتا ہے، ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا رک کے ایک اور پوائنٹ کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں کہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل جب میدان منی میں پہنچے
تو قرآن نے یہی الفاظ استعمال کیے، فلما اسلما، جب ان دونوں نے اپنے کو تسلیم کر دیا، اپنی گردن کو خدا کے حکم کے سامنے جھکا دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم نے بیٹے کو زمین پیشانی کے بل لٹا دیا۔ کیا کہا؟ فلما اسلما، دونوں نے اپنے کو خدا کے سامنے تسلیم کر دیا۔ جو الفاظ جناب ابراہیم کے لیے قرآن نے استعمال کیے ہیں وہی لفظ امام حسین علیہ السلام نے اپنے کہا، اسلمت نفسی الیک، پروردگار میں نے اپنے نفس، اپنی جان کو، اپنے سر کو تیرے سامنے جھکا دیا ہے، اور میں نے چہرے کو تیری طرف کر لیا ہے، اور اپنے تمام امور کو تیرے حوالے کر دیا ہے، لہٰذا میں اب دنیا اور آخرت کی عافیت چاہتا ہوں، دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہوں۔ بس جب بندہ اپنے کو اتنا 100% 100% ہر اعتبار سے خدا کے حوالے کر دے، اپنے تمام کاموں کو خدا کے سپرد کر دے، اللہ کو اپنا وکیل بنا دے، توکلت علیہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کو وکیل بنا دے، سارے کام خدا کے ہینڈ اوور کر دے، تو پروردگار بھی کہتا ہے کہ اب کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر تم نے سب کچھ میرے حوالے کر دیا ہے، اے حسین تم کو وہ درجہ عنایت کروں گا، وہ مرتبہ عنایت کروں گا کہ جو بھی تمہارے گنبد کے نیچے آ کے مجھ سے دعا کر لے گا اس کی دعا رد نہیں کروں گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ دنیا کو اگر کچھ دینا ہے، دنیا کے سامنے دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دو، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے، پروردگار نے کہا ہے حسین تم نے میرے لیے رکھا ہے تو دنیا کی کوئی لیبورٹری یہ چیز نہیں بنا سکتی جو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا۔ جو دنیا کی لیبورٹریاں ریسرچ کرتی ہیں، سرچ کرتی ہیں، اور میڈیکل سائنس آج بڑھتی چلی جا رہی ہے، آگے سے آگے جاتی چلی جا رہی ہے، پروردگار نے کہا ہے حسین تم نے مجھے خدا سمجھا ہے اور پورا وجود میرے حوالے کر دیا ہے، میرے اوپر بھروسہ کیا ہے، میرے اوپر اسلام لائے ہو، میرے سامنے تسلیم ہو گئے ہو، تمام امور کو میرے تفویض کر دیا ہے، تو میں تمہیں وہ عطا کروں گا کہ تمہارے گنبد کے نیچے جو دعا کی جائے گی وہ دعا رد نہیں ہوگی، تمہارے گنبد کے نیچے ہونے والی دعا کو قبول کروں گا، اور صرف گنبد کی بات ہی نہیں کہ صرف کربلا تک یہ برکت محدود نہیں رہے گی، یہ برکت پوری دنیا میں ہر جگہ جائے گی۔ تمہاری تربت میں شفا رکھوں گا، اگر یہ مٹی دنیا میں کہیں بھی استعمال کی جائے اور اسے شفا بنایا جائے تو میں اس میں شفا ڈال دوں گا۔ دنیا کی لیبورٹریاں نہ جانے کتنی ریسرچ کرنے کے بعد دوائیں بناتی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ساری دوائیں فیل ہو جاتی ہیں۔ ایک دوا ہے جو کبھی ناکام نہیں ہوتی ہے، اس کا نام خاک شفا ہے، جس مریض کو بھی خاک شفا دے دی جائے وہ صحت و سلامتی حاصل کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ زندہ آباد، مردہ آباد۔ لہذا اصل بات یہ ہے کہ واقعاً خدا کو پہچانے۔ امام حسین کو اللہ نے اسی لیے دیا، جو بھی حسینی راستے کے اوپر چلنے والے تھے، جو بھی شہید تھے، جو بھی افراد تھے، ان کو اللہ نے یہی درجہ اور یہی مرتبہ عنایت کیا کہ آج پھر وہی بات آتی ہے کہ عاشورہ سے لوگوں کو کیوں پریشانی ہے، 40 مارچ سے لوگوں کو کیوں پریشانی ہے کہ کربلا لوگ جا رہے ہیں لیکن دنیا کی یہ میڈیا دکھا نہیں رہی ہے، اور عرفے میں بھی لوگ اتنے ہی پہنچ رہے ہیں، عاشورہ میں بھی اتنے ہی لوگ پہنچ رہے ہیں، 40 میں تو ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ وہ تعداد ہے کہ دنیا دیکھ کے حیران ہے، مگر اس کو صحیح کوریج نہیں دیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ معاملہ یہی ہے کہ دنیا سمجھ ہی نہیں سکتی کہ امام حسین کی عظمت کیا ہے۔ یہ دنیا والے اپنے اعتبار سے کیلکولیشن کرتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کرو گے تو اتنے لوگ آئیں گے، اتنے لوگوں کو بلایا جائے تو اتنے لوگ آئیں گے۔ اللہ کے یہاں معاملہ الٹا ہے، پروردگار یہ نہیں دیکھتا تم نے پیسہ کتنا خرچ کیا ہے، مال کتنا خرچ کیا ہے، دولت کتنی لٹائی ہے، لالچ کتنا دیا ہے، کرسیوں کی لالچ کتنی کو لوگوں کو دی ہے، لوگوں کو کتنا خریدا ہے۔ خدا کے یہاں یہ کیلکولیشن نہیں ہوتا، پروردگار تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کہ میرے کتنے مخلص ہو، تم میرے کتنے خالص ہو۔ جتنا تمہارے اندر خلوص پیدا ہوگا اسی طریقے سے 1400 سال گزر گئے مگر
امام حسین علیہ السلام کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں، در حقیقت یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس خلوص کے ساتھ راہ خدا میں قربانی پیش کی تھی، اس خلوص کے درجہ آج بھی اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور کربلا کے راستے کے اوپر ایک سلوگن، ایک جملہ لکھا ہوا میں نے دیکھا تھا، اس میں لکھا تھا، اے امام حسین، جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کا ذکر آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس دن انسان مرا تو سب گھر والے روتے ہیں، رشتہ دار روتے ہیں، دوسرے دن کچھ لوگ کم ہو جاتے ہیں، سوم ہو گیا، کچھ لوگوں کے غم کو تسکین ہو جاتی ہے، چلوم ہو گیا، اب رونا دھونا بند ہے، یاد ہے، ذکر ہے، غم ہے، مگر اب کوئی رو نہیں رہا ہے۔ اور برسی ہو گئی، 1 سال گزر گیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ اولاد بھی بھول جاتی ہے کہ اماں بھی تھے، ابا بھی تھے، یا ماں باپ بھی بھول جاتے ہیں، کوئی جوان بیٹا بھی تھا، کوئی جوان بیٹی بھی تھی جو دنیا سے گئی۔ تو جو دنیا سے جاتا ہے اس کا ذکر کم ہو جاتا ہے، مگر آگے لکھا ہے کہ اے حسین، جتنا جتنا زمانہ گزرتا جا رہا ہے آپ کا ذکر بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر جگہ آپ کے چاہنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ بات یہی ہے، ما کان للہ ینمو، جو چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ گروتھ کرتی ہے، وہ آگے بڑھتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ امام حسین نے کیونکہ خدا کے لیے جان دی تھی، لہذا ذکر حسین ہر روز بڑھ رہا ہے اور بڑھتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ یا علی۔ تو بس عزیزان گرامی، یہ ہے امام حسین کے کردار کو پہچانے ہیں۔ مجلسوں میں آ رہے ہیں، پہلی محرم چاند رات سے مسلسل مجلسیں ہیں، کہیں نہ کہیں ہم شریک ہو رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، ذکر کرنے والے ذکر کر رہے ہیں، اور سننے والے بہرحال سن رہے ہیں۔ مگر حسینی کردار کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ در حقیقت یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ میں اپنے جوانوں سے یہی کہتا ہوں، بہرحال مجلس 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، کم سے کم عام طور سے جو 1 گھنٹہ، ورنہ کہیں آدھا گھنٹہ، کم زیادہ جیسا جہاں کا ماحول ہو، حالات ہو، وقت ہو، لیکن عام طور سے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، جیسی بھی مجلس ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آدھا گھنٹہ بھی مجلس پڑھ رہا ہے تو اس میں 10 منٹ میں 1 پوائنٹ بھی بیان کیا تو آدھے گھنٹے میں 3 پوائنٹ۔ 1 گھنٹے میں اگر گفتگو ہوئی تو کم سے کم 50 منٹ کی بھی اگر آپ گفتگو سمجھیں تو اس میں بھی ہر 10 منٹ میں اگر 1 پوائنٹ بھی بیان کیا جائے تو کم سے کم 5 پوائنٹ اور 5 اہم باتیں، 5 حدیثیں، 5 اخلاقیات، 5 احکام، 5 چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ ویسے تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ پوری مجلس ختم ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، واقعی یہ ماحول ہے، یہ حالات ہے، یہ ممبر کی ستم ظریفی اور دنیا کے حالات اور ماحول یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ بہت سے لوگ بہت کچھ بیان کر کے چلے جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ ماشاءاللہ کیا کہنا صاحب، کیا شاندار۔ اب آدمی پوچھا کیا پڑھا، کہنے لیں تو معلوم ہی نہیں، تو یہ تو یاد ہی نہیں، کوئی پوائنٹ ہی نہیں سمجھ میں آیا۔ بہرحال میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اپنے جوانوں کو، بچوں کو سمجھاؤں، اور وہ یہی کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری مجلس یاد کریں، پوری مجلس بائی ہارٹ کریں، پوری مجلس آپ کے ذہن میں رہے، لیکن کم سے کم 1 مجلس میں 1 اچھی بات تو سیکھیے۔ 1 مجلس میں 1 بری بات سے بچنا تو سیکھیے کہ یہ چیز بری ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ میں لاکھ برا صحیح، مگر 10-20 سے زیادہ برائی میرے اندر آپ نہیں نکال سکتے۔ محلے پڑوس کا، پورے بمبئی کا جو سب سے برا آدمی ڈھونڈ کے لے آئیے، مولانا یہ ہمارے یہاں کا سب سے برا بچہ ہے، لڑکا ہے، مرد ہے، عورت ہے، کچھ بھی ہے، کتنی برائیاں ہوں گی اس میں؟ جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، لڑاکو ہے، یہ ہے، وہ ہے، 10-20 برائیاں، اس سے آگے نہیں آپ بتا سکتے۔ کوئی اچھے سے اچھا مومن لے آئیے تو اس کے اندر ہو سکتا ہے اچھائیاں ہوں، مگر 5, 7, 10, 20 ختم ہو گئی بات۔ تو جتنی برائیاں ہمارے اندر ہیں، لاکھ برائیاں ہوں مگر 10-20 سے زیادہ نہیں، اچھائیاں ہیں 10-20 سے زیادہ نہیں۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی محرم سے مجلس شروع ہوئی اور 40 تک 50 مجلسیں ہو گئی، پہلی سے 10 تک 10 اور پھر 10 سے 40 تک 40، 50 مجلسیں یہ ہو گئی، اور 28 سفر تک یا 30 سفر تک، تو 60 مجلسیں ہر آدمی سن رہا ہے، یا 8 ربیع الاول تک جو بھی ہیں، ہر مجلس میں اگر ہم نے 1 اچھی بات سیکھی تو مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 60 یا 68 اچھی باتیں ہماری زندگی میں آ جانا چاہیے۔ ہر مجلس میں 1 بری بات ہمیں پتہ چل گئی تو لہٰذا
60 برائیوں سے انسان کو بچ جانا چاہیے۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ 60 اچھائیاں آ جائیں یا آدھا آدھا کر لیں، 30 اچھائیاں آ جائیں اور 30 اچھائیوں سے برائیوں سے آدمی بچ جائے تو معصوم تو نہیں لیکن قربت معصوم کے قریب ضرور پہنچ جائے گا، اسے وہ درجہ حاصل ہو جائے گا، کہا جائے گا کہ اس سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے، معاملہ یہی ہے کہ ہمارے اوپر حسینی کردار کا اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر یہ مجلسیں ہمارے اوپر اثر انداز ہو جائیں تو دنیا میں ہم بہترین انسان کہلائیں گے اور تمام برائیوں سے ہماری سماج اور سوسائٹی بچ جائے گی۔ ایک صلوات پردے پر محمد والے محمد۔ کوشش کریں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دوسرے لوگ آج کربلا سے سبق لے رہے ہیں، دوسرے لوگ اہل بیت کی چیزوں کو سیکھ رہے ہیں۔ آپ کی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں جو بڑے بڑے کورس پڑھائے جا رہے ہیں، بتانے والوں نے بتایا جو لوگ اس لائن میں ہیں اور اس فیلڈ میں، کہ مولانا جو کچھ بھی پڑھا رہے ہیں تو قرآن کی آیت ہے، جس کے لیے اتنا پیسہ لیا جا رہا ہے یہ ہمارے معصومین نے فرمایا تو آپ لوگ مجلسوں میں بیان کرتے ہیں، یہ ہمیں وہاں پڑھایا جاتا ہے۔ یعنی کمال کی بات ہے کہ جو ممبر سے آپ کو مفت میں مل رہا ہے، فری میں مل رہا ہے، کوئی فیس نہیں دینی پڑ رہی، کوئی خرچ نہیں کرنا پڑ رہا ہے، جب یہی ہم اپنے بچوں کو کورس کے عنوان سے ایز اے سرٹیفکیٹ سکھانا چاہتے ہیں تو کالجوں کو، یونیورسٹیوں کو، انسٹیٹیوشن وغیرہ کو بڑی بڑی فیسیں دیتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، لائنیں لگا کے ہاتھ جوڑ کے وہاں ایڈمیشن کراتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ سکھا دے۔ اہل بیت سے بے وفائی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان وہاں جا کے بے عزتی اور توہین حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے، وہ چیزیں سیکھنے کے لیے وہاں جانا پڑتا ہے۔ مجلس حسین وہ یونیورسٹی ہے، وہ درسگاہ ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں تمہیں سیکھنا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، ہمارے آپ کے چھٹے سرکار فرماتے ہیں شرقوا و غربوا، چاہے ایسٹ میں چلے جاؤ، چاہے ایسٹ میں چلے جاؤ، چاہے ویسٹ میں چلے جاؤ، دنیا کے کسی کونے میں بھی جاؤ گے، اگر ٹیکنالوجی دکھائی دے، نور دکھائی دے، روشنی دکھائی دے، دین دکھائی دے تو یہ کہیں اور سے نہیں آیا ہے، یہ ہم اہل بیت کا صدقہ ہے جو تمہارے تک پہنچا ہے، جو تم نے یہ حاصل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کربلا کو سمجھیں، سادہ نہ لیں، سرسرا نہ لیں، اسی طریقے سے معمولی طریقے سے دنیا کے جو رسم و رواج ہیں، جو دوسرے کے فنکشن ہیں، ان طریقے سے کربلا اور اس مسجد اقصیٰ کو نہ لیں، ڈیپ میں جائیں، گہرائی میں جائیں، اور واقعاً ایک مجلس سے اگر ایک بات بھی آدمی سیکھ لی تو بات کافی ہے۔ اور میں تو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بات نہیں ہے، اگر ہم بیان کرتے ہیں، اللہ نے بیان کرنے والے کو ہی عمل کی توفیق دے دی تو یہی مجلس کی کامیابی کی دلیل، کیونکہ جو بیان کر رہا ہے اس کو بھی عمل کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے خالی بیان کر رہا ہے، عمل آپ کو کرنا ہے، بیان کرنے والے کو نہیں، ہمیں بھی عمل کرنا ہے اور آپ کو بھی عمل کرنا ہے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں نیکیوں کی کمی نہیں ہے، عمل کی کمی نہیں ہے، مگر کہیں نہ کہیں اخلاص عمل میں تھوڑی بہت خرابی ہو جاتی ہے، اور جب اخلاص کم ہو جاتا ہے، خلوص کم ہو جاتا ہے تو پھر یہ عمل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، ماحول اور حالات، جب کہا جائے یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ارے مولانا آج کل تا زمانہ، آج کل تا ماحول، نہیں عزیزان گرامی، سوچنے کی بات ہے کہ مکے میں جب پیغمبر آئے تھے مکے کا ماحول برا تھا یا آج کا ماحول برا ہے؟ آج کوئی مذہب والا کہیں بھی آپ کو کپڑے اتار کے عبادت کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا، مگر اس وقت تو خانہ کعبہ کا بھی یہ عجیب و غریب حال تھا جو قابل بیان بھی نہیں ہے۔ پیغمبر نے اس ماحول میں، ان حالات میں لوگوں کو سدھارا، صحیح کیا، تو ہمارے اور آپ کو سدھرنے میں اور صحیح ہونے میں کیا پریشانی ہے؟ ان برائیوں کو چھوڑنے میں کیا پریشانی ہے؟ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے شروع میں عرض کیا کہ مجلس حسین کی عظمت کیا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں ہر مجلس میں، ہر جگہ جوانوں کو کوئی ایسی بات بتاؤں کہ جس مجلس پر ہم آ رہے ہیں اس کی ویلو کیا ہے۔ جو لوگ بعد میں آئے ان کے لیے عرض کر دوں کہ مجلس حسین کو دنیا مٹانا چاہ رہی ہے، مٹتی کیوں نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی حفاظت میں کرنے والا ہوں، ابراہیم اور آل ابراہیم کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، بیت اور اہل بیت کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ تو جب سب کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے اور خدا ان کی حفاظت کرنے والا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو مٹا نہیں سکتی ہے۔ تو جب نہیں مٹا سکتی ہے تو بہرحال یہ عزاداری اتنی عظیم ہے، اتنی بابرکت ہے کہ واقعاً یہ سلسلہ جاری رہنے والا ہے، اور اس کا ثواب بھی آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ جہاں ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، جہاں درود اور صلوات پڑھا جا رہا ہے، پڑھ لیجیے صلوات،
اس صلوات کا ثواب فرشتے لکھنے سے عاجز ہیں، شمار نہیں کر سکتے ان تمام چیزوں کا ثواب جو کچھ پروردگار ہمیں آپ کو دے رہا ہے۔ ایک بات کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، خالی یہ جوان یہ بچے کاش اس پوائنٹ کے اوپر غور کریں، اور وہ یہی ہے کہ پہلی محرم سے لے کر چاند رات سے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا، مجلس، ماتم، شب بیداری، نوحہ، مرثیہ، آزاد، جو کچھ بھی ہے، تبرک، جو کچھ بھی جس اعتبار سے اس میں شریک ہو رہا ہے، اس ثواب کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو دنیا میں اصل بات ہر حقیقت اور روایت کی روشنی میں یہ ہے کہ فرشتے بھی اس ثواب کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو ہمارے اکاؤنٹ میں تو اتنا زیادہ ثواب ہونا چاہیے، مگر معاملہ یہ ہے کہ جب پھر اگر ثواب اتنا زیادہ ہے تو پھر ہم وہیں کے وہیں کیوں ہیں؟ جس چاند رات میں ہمارا تقویٰ تھا، لیول تھا، معرفت تھی، امام کو جتنا پہچانتے تھے اتنا ہی ہے یا کچھ اسٹیٹس بڑھا ہے، کچھ لیول کے اوپر آئے ہیں؟ اس کے لیے میں یہی مثال دیتا ہوں عام طور سے، اور وہ مثال بالکل آسانی کے ساتھ سمجھنے والی ہے کہ رات میں آپ نے پمپ چلایا اور پانی کی ٹنکی اوور فلو ہو گئی، کسی نے کہا بھائی پانی بہہ رہا ہے، پمپ بند کر دیجئے، مسجد کا پمپ بند کر دیا گیا۔ اب صبح صبح جو پہلا نمازی مسجد میں آیا اس نے نل کھولا، ارے بھائی پانی نہیں ہے، کہنے صاحب رات ہی تو پورا اوور فلو کیا، ٹنکی بھر کے سوئے ہم، یہ کیسے ہو سکتا ہے پانی نہیں ہے؟ کہنے نہیں دیکھیے آپ نل کھولیے، اب جو نل بھی کھول رہے ہیں اس میں پانی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ سکتا ہے کہ کوئی نل کھلا رہ گیا ہے۔ بعض شہروں میں بندر بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ نل کھول جائیں کیا کر جائیں، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا بھرا ہوا ٹینک معلوم ہوا خالی ہو گیا، صبح تک کچھ بھی پانی نہیں ہے، اور کہیں لائٹ بھی نہیں آ رہی تو اور پریشانی ہوتی ہے۔ یہ سب واقعات ہیں جو روز بروز ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان کا ارے پانی رات بھرا تھا، کہا کچھ نہیں ہے، کہا چلو چل کے دیکھیں۔ ہم جو دیکھا تو معلوم ہوا کوئی نل کھلا رہ گیا، پائپ کہیں سے لیکیج ہو گیا، پورا پانی بہہ گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم چاند رات سے مجلسیں کر رہے ہیں تو ہمارا ثواب کا جو ٹینک ہے وہ یقیناً اوور فلو ہوتا رہتا ہے، ہر ثواب میں، ہر مجلس میں، ہر ماتم میں، ہر عزاداری میں، ہر دن جب بھی ہم ہیں یہ ٹینک بھرتے رہتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں گناہوں کا نل کھلا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں ایسے گناہ کرتے رہتے ہیں کہ ثواب اس میں سے ہوتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے۔ میں بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں زیادہ نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھداری یہ ہے کہ اس نل کو بند کر دیا جائے، اگر تھوڑا تھوڑا بھی عمل کرتے رہیں گے تو آپ کا ٹینک بھرا رہے گا، آپ کے ثواب میں، فضیلتوں میں برکت آتی چلی جائے گی، گناہوں سے بچتے چلے جائیے، بافضیلت ہوتے چلے جائیے۔ کربلا کے جو جوان تھے، شہدائے کربلا میں جو جوان تھے، وہ سب ایسے نہیں تھے کہ سب کے عمل ایسے ہی ہوں جیسے دوسروں کے تھے، یعنی امام حسین کے برابر رہے ہوں، لیکن ان کے یہاں یہ جوانوں کے یہاں تھا کہ ان کے یہاں گناہ نہیں پایا جاتا تھا، تو تھوڑے عمل کے ساتھ بھی وہ شہدائے کربلا میں شامل ہو گئے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے میں۔ امام حسین کیا بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے آئیڈیل ہوں، میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہوں، حسینی کردار اور وقت کی رفتار۔ زمانے کے اعتبار سے ہمیں چلنا ہے یا امام حسین کے پیچھے چلنا ہے؟ اگر زمانے کے ساتھ چل رہے ہیں سبحان اللہ بسم اللہ، آپ زمانے کے ساتھ کمپٹیشن کیجئے، ان کے ساتھ جائیے، پھر اپنے کو حسینی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر حسینی چل رہے ہیں، حسینی کردار کو اپنا رہے ہیں، امام حسین کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں، تو جو کردار امام حسین کا تھا وہ کردار ہونا چاہیے۔ ہم تو جوان ہیں، کوئی بات نہیں، کربلا نے کسی کے لیے بہانہ نہیں چھوڑا، اگر جوان ہو تو علی اکبر کے پیچھے چلو، اگر بچے ہو تو جناب قاسم کے پیچھے چلو، اگر 5 سال کی بچی ہے تو سکینہ کے نقش قدم پر چلو، اگر خاتون ہو تو جناب زینب کی طریقے سے دیکھو کہ حکم شریعت معلوم کر رہی ہے کہ زندہ جل کے مر جائیں یا اسی طریقے سے جل کے مر جائیں یا زندہ نکل جائیں اور بے مخنہ و چادر بازاروں میں چلے جائیں، یعنی حجاب کی تعلیم شہزادی بتا رہی ہے کہ کتنی اہم ہے۔ اسی طریقے سے جو کچھ بھی تمہیں دیکھنا ہے ہر سن و سال کا آدمی کربلا میں مل جائے گا۔ ارے مولانا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم تو غریب ہیں، کیا کریں؟ کہا ٹھیک ہے، جون کو دیکھ لو جو اونٹوں کے چروائے تھے، امام کے ان ساتھیوں کو دیکھ لو، کربلا کے ان شہیدوں کو دیکھ لو جو پانی پلانے پر مامور تھے، تو ان کا درجہ تو آج کے زمانے میں ایک خادم، ایک نوکر اور ایک خدمت گزار، ایک لیبر جو کہا جاتا ہے اس اعتبار سے امام کی خدمت میں تھے، مگر کردار کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انہوں نے امام کے کردار میں اپنے کردار کو ملا دیا۔ کربلا ہمارے سامنے یہی پیش کرنا چاہتی ہے کہ تم زندگی کے کس لیول میں ہو، کس درجے میں ہو، پیسے والے ہو، مالدار ہو، غریب ہو، جوان ہو، فقیر ہو،
عرب کے رہنے والے ہو، عجم کے رہنے والے ہو، کیسے بھی ہو، جو کچھ بھی دیکھنا چاہتا ہو تمہارا آئیڈیل کربلا میں موجود ہے۔ یعنی گویا امام حسین علیہ السلام ایک اکیلا چہرہ نہیں ہے، حسین کے فیس کے اوپر 71 ستارے اور چمک رہے ہیں جو دنیا کے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے کافی ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے عزیزان گرامی، بہت مشکل ہے ایک جوان جو اپنی بھرپور جوانی میں ہو اور وہ موت کی بات کرے اور وہ شہادت کی بات کرے۔ آج کے جوان تو جینا چاہتے ہیں، دنیا کے عیش و آرام اور دنیا کی آرام طلبی چاہتے ہیں، لیکن ابھی کربلا نہیں ہوئی، حسین کا قافلہ کربلا نہیں پہنچا، راستے میں امام بیٹھے ہوئے ہیں اور کرسی پر بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ امام کی آنکھ لگ گئی۔ امام نے آنکھ کھولی، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برابر میں وہ بیٹا کھڑا ہوا ہے جو مزاج امامت کو سمجھتا ہے، جو امام حسین کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پہ اوپر نگاہ رکھے ہو۔ کہا بابا، یہاں صحرا میں، بیابان میں، اس جنگل میں یہ کلمہ استرجاع جاری کرنے اور انا للہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں آپ نے یہ زبان پر جاری کیا؟ یعنی امام جناب علی اکبر گویا پوچھنا چاہتے ہیں کیا کسی کی موت کی خبر آ گئی؟ تو امام حسین نے یہی فرمایا، بیٹا ایسا نہیں ہے، بلکہ میری آنکھ لگ گئی تھی اور میں نے یہی دیکھا کہ جیسے کوئی آواز دے رہا ہے کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے اور موت پیچھے پیچھے آ رہی۔ علی اکبر نے جب یہ جملہ سنا تو جوان کو کیا کہنا چاہیے؟ آج کے دنیا کے جوان ہوتے کہتے ٹھیک ہے واپس چلیے، یا کچھ اور مشورہ دیتے، مگر سلام ہو علی اکبر پر پلٹ کے یہ کہتے ہیں بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بیٹا اگر ہم حق پر نہیں ہوئے تو کون حق پر ہوگا؟ پھر جوان کا جواب سنیے کہ بابا پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، موت ہمارے اوپر آ پڑے یا ہم موت کے اوپر جا پڑیں، ہم مرنے سے نہیں گھبراتے ہیں۔ یہ ہے موت کی تیاری 18 سال کی ایج میں۔ یہاں تو 80 سال کے لوگ ہو جاتے ہیں تب بھی موت سے گھبراتے رہتے ہیں، 70 سال کے ہو گئے تب بھی آخرت کی تیاری نہیں، اور سال کے بڑھ گئے تب بھی کوئی خدا اور رسول اور آخرت کا کوئی خیال نہیں ہوتا، گناہوں کے اوپر گناہ چلے جا رہے ہیں۔ نہیں، 18 سال کا جوان بتا رہا ہے کہ موت کے لیے ہم کیسے تیار ہیں، اور اگر موت کا تیار ہیں تو موت کے لیے وہی تیار ہوتا ہے جو گناہوں سے بالکل پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، جو واجبات کی ادائیگی کرتا ہے۔ عزاداروں، جناب علی اکبر کے بارے میں بس ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں اور اتنا ہی سوچتے ہیں کہ 18 سال کے جوان تھے۔ نہیں، امام حسین علیہ السلام نے جب اکبر کو رخصت کیا ہے تو خدا سے یہی کہا ہے پروردگار گواہ رہنا، اب میدان میں وہ جا رہا ہے جو شکل و صورت میں اور رفتار و کردار میں میرے نانا کی شبیہ تھا۔ یعنی گویا حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اکبر کی شکل و صورت ہی نہیں، اکبر کا کردار بھی رسول خدا کا کردار ہے۔ میرا بچہ نانا کی صورت پر اگر ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، مگر میرے بچے نے صورت کے ساتھ ساتھ سیرت پیغمبر کو بھی اپنایا ہے۔ سیرت پیغمبر سے منہ برابر اور بال برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہے۔ جب ایسا بچہ ہو جو صورت کے اعتبار سے بھی رسول خدا لگ رہا ہو، جو چال اور ڈھال کے اعتبار سے بھی رسول خدا کی شبیہ ہو، جو سیرت اور کردار کے اعتبار سے بھی رسول خدا کی شبیہ ہے، جب وہ جائے تو پھر امام حسین کو یہ حق ہے کہ امام حسین خدا کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اب تو گواہ رہنا، اب میدان میں وہ جا رہا ہے جو شکل و صورت میں میرے نانا کی شبیہ تھا۔ ہاں عزادارو، میدان میں جناب علی اکبر جاتے ہیں اور جانے کے بعد جنگ کرتے ہیں۔ جناب علی اکبر زمین کے اوپر آئے، حسین نے اکبر کے سینے سے برچی نکالی۔ میں جناب ابراہیم کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، اے ابراہیم، بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھانا تھا، بیٹے کے گلے کے اوپر چھری پھیرنا تھی تو آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لی تھی۔ آئیے میدان کربلا میں، قربان گاہ کربلا میں اپنے بیٹے حسین کی قربانی دیکھیے۔ برچی کا پل سینے سے نکال رہے ہیں، خون کا فوارہ ہے۔ علی اکبر کا جنازہ اٹھایا، مگر 57 سال
سال کے بوڑھے باپ سے 18 سال کی جوانی جب نہ اٹھی، خیموں کا رخ کر کے کہا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے مولا کی مدد کرو۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار اس مختصر سی بات قبول فرما لے، ہمارے ناصحوں کو ہمارے جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ اخلاص سے عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔ پروردگار جو کچھ بھی امام حسین نے سکھایا ہے اس راستے پر چلنے اور حسینی کردار کو اپنانے کی ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرما۔ بانیان مسجد، بانیان عزا، پروردگار جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں جملہ مومن مومنات ان کی قبروں پر رحمتوں کی بارش نازل فرما، جو موجودہ خدمت گزاران دین ہیں دنیا میں جہاں کہیں ہوں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرما۔